अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। एक वक्त आता है जब कुछ भी ठीक ठीक याद नहीं रहता, अगरचा कुछ ना कुछ हमेशा याद रहता है। और वो वक्त मुझे हमेशा याद रहा जब इसने मुझसे कलाम किया था। ये एक तपते दिन की तपिश भरी शाम थी और मैं इस कहवे खाने में था जहाँ लफ्ज़ सांस इकट्ठे होते हैं और ख्वाब देखते हैं। ख्वाब जो पेट के तंदूर में राख होते हैं, ख्वाब जो अजाब होते हैं, ख्वाब जो निजात होते हैं, ख्वाब जो ख्याल होते हैं, ख्याल जो ख्वाब होते हैं। ख्वाब और ख्याल और ख्वाब, कुछ परवाने ख्वाब और ख्याल का बबाल झेलते हुए भी ख्वाब देखते रहते हैं। इनकी ताज़ीम लाजिम है और इन पर फिटकार भी लाजिम है। जो ख्वाब अलाप के औरों के ख्वाब सराब कर देते हैं। ख्वाब फरोशों की मौजूदगी से पैदा हुई नहूसत दूर करने के लिए मैं बाहर को बढ़ा कि सिगरेट के दो चार कश ले सकूं। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि दहलीज पर एक बच्चा पड़ा है। पहली नज़र में गंदगी भरी गठरी मालूम दी, मगर वो एक बच्चा था जिसका चेहरा गर्द ज़माने ने कुछ यूं स्याह कर दिया था कि स्याही की तह अलहदा जमी नज़र आती थी। और मुझे यकीन है कि इसका चेहरा अच्छे से साबुन से धोया जाता और इस पर लोशन लगाया जाता तो चमक जाता। और इसके बदन के ऊपर हिस्से पे जो कपड़ा था वो यकीनन कभी कमीज थी और शलवार के नाम पर भी इसने कुछ लेरे बांध रखे थे। मैं दहलीज से परे खड़े इसे चंद लम्हे देखता रहा, सिगरेट सुलगाया और देखता रहा। कहवे खाने के अंदर रोशनी थी और बाहर अंधेरा था और मैं इस अंधेरे में सोच रहा था कि क्या करूं। इसे हिलाया, नहीं हिला, फिर हिलाया, नहीं हिला। तीसरी बार ज़रा ज़ोर से हिलाया तो इसके मुंह से आवाज़ निकली, मगर इसने जो कहा था वो मैं सुन नहीं सका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये 7-8 साल का बच्चा यहाँ कर क्या रहा है। दहलीज से 2 फीट के फासले पर एक और थड़ी है, भला इस पर सो जाए आराम से। यूं दरवाज़ा बार बार खुलने से नींद खराब होती होगी। यही सोचकर मैंने इसे उठाकर थड़ी पर लिटा दिया और इसका कागज़ चुनने वाला थैला भी इसके पास रख दिया और ख़ुद 10 फीट के फासले पर खड़े होकर मुंह दूसरी जानिब करके एक और सिगरेट सुलगा लिया, जिसका जायका कुछ मौसम और कुछ मिजाज की गर्मी से बदल चुका था। मुझे ठीक याद नहीं कि इस वक्त मेरे जहन में क्या था और मुझे क्या महसूस हो रहा था। ये ज़रूर याद है कि जब मैंने दूसरा सिगरेट आधा पीकर बेजारी से सड़क पर फेंका और वापस मुड़ा तो देखा कि वो दोबारा दहलीज पर पड़ा है। इसे उठाकर बिठाया और पूछा कि तबीयत ठीक है। हाँ, ठीक बताई गई, अगरचे ठीक नहीं थी। मैंने कुछ सोच कर जेब से पैसे निकाले और 100 रुपये का नोट इसकी जेब में डाल दिया। और नोट डालने से पहले मैंने इसकी जेब टटोली भी थी, कहीं फटी तो नहीं। अब मेरे ख्याल में से कुछ खाने पीने चले जाना चाहिए था और कहा भी, मगर वो दोबारा लेट गया। मैंने पूछा कि अब घर क्यों नहीं जाते। अम्मा आएगी तो जाऊंगा। अच्छा, तो एक तरफ होकर सो जाओ, वहाँ इस थड़ी पर दरवाज़ा बार बार खुलने से नींद खराब होगी। इथे ठीक है, दरवाजे थल्लो ठंडी हवा आंधी है। और सन्नाटा छा गया, गहरा सन्नाटा। मुझे ठीक याद नहीं कितनी देर में सन्नाटे से सुन रहा, और मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने मुड़कर इसे देखा था या नहीं। ये ज़रूर याद है कि इन दिनों बच्चे गायब होने की खबरें बहुत गर्म थी। यूँ मैंने तलखी की एक तह खुरच कर इसके सामने रख दी जिसने मुझसे कलाम किया था और खामोश हो गया। बड़ी देर खामोश रहा, इतनी देर खामोश रहा कि मेरी खामोशी इसे खलने लगी। जिसका चेहरा मुझे ठीक याद नहीं और ये भी याद नहीं कि चेहरा देखा भी था या नहीं। इस समय अंधेरा भी खूब था और इसके गिर्द रोशनी भी बहुत खूब थी। अंधेरे और उजाले में मैंने क्या देखा था मुझे ठीक याद नहीं। जो याद है तो इसकी आवाज़, जिसे बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। इसी आवाज़ ने मुझे उकसाया कि मैं कुछ और बात करूं, मगर मैं इसके बाद और क्या बात करता भला। सो मैं खामोश रहा। वो भी तो खामोश रहता है, मगर इस वक्त वो बोला कि मैं बोलूं, कुछ तो बोलूं, तो मैं बोला। ये एक सर्द दोपहर थी, इतनी सर्द के बयान नहीं की जा सकती, मगर बंदा मजदूर को सर्दी क्या और गर्मी क्या, इसे तो पेट का तंदूर भरना ही पड़ता है। थोड़ा सा चलने फिरने से नाक बहा देने वाली यक बस्ता दोपहर में मुझे मोटरसाइकिल पर काम पर जाना पड़ रहा था। और जब मैं एक वजीर के क़यामगाह को जाने वाली तंग सड़क को मुड़ा और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो क्या देखा, ना देखता तो अच्छा था, मगर मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाव से निचला हिस्सा सारे का सारा नंगा और नाव से ऊपर शर्ट कम छीतड़ा ज़्यादा था, कचरे के छोटे से ढेर के साथ बैठा है और कुछ खा रहा है। और मैं इसे देखते देखते आगे बढ़ गया, मगर कुछ ही दूर जाकर मोटरसाइकिल रुक गई। घड़ी देखी, देर हो रही थी। मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, अगरचे थोड़ी सी शर्मिंदगी है कि मैं इस वक्त उलझन में पड़ गया था।
کہ آگے جاؤں یا پیچھے، وہ اتنی سخت سردی میں ننگا پڑنگا کیوں ہے۔ چند لمحوں کی کشمکش کے بعد میں مڑا اور اس کے پاس جا کر موٹر سائیکل روک دی اور ذرا تحکمانہ انداز میں کہا، اوئے اٹھ، ایتھے کی کر رہا ہے، اے گھر جا۔ مگر وہ بچہ جس کی عمر لگ بھگ 10 سال تھی اور قد بھی عمر کے حساب سے ٹھیک تھا، مگر دبلا پتلا اتنا کہ کسی قحط زدہ علاقے کا بھک مارا نظر آتا تھا، اور زیادہ بھیانک بات یہ ہے کہ اس کے دماغ کے کافی سارے پیچ ڈھیلے تھے۔ سوچا یہ پیچ ڈھیلے کیوں ہیں؟ عامل کچھ کہے گا، مولوی کچھ کہے گا، ڈاکٹر کچھ اور کہے گا، اور تم کچھ نہیں کہو گے، مگر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچہ جس کا رنگ گورا تھا مگر نظر پیلا پیلا آتا تھا، میرے تحکمانہ لہجے کے جواب میں مسکرا دیا، اور اس نے کچھے سے کچھ اٹھایا اور میری طرف کھانے کو بڑھا دیا۔ بولتے جاؤ، اب بولنے کو کیا رہ گیا ہے؟ تم نے اس بچے کو وہاں ٹھٹرتی دوپہر میں دیکھا اور چپ رہے اور مجھے کہتے ہو کہ بولتا جاؤں؟ یہ کیا مذاق ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے کچرے سے کچھ اٹھایا اور میری طرف کھانے کو بڑھایا تو میرا جی چاہ کہ دنیا بحر ہند میں غرق ہو جائے اور سے وہ بچہ بچا رہے، مگر میں بے حد تھر ڈلا ہوں۔ میں نے پھر کچھ پیسے دے کر بھاگ جانا چاہا، اس بھاؤ سے جو اس نے ہاتھ بڑھا کر میری طرف بھایا تھا، مگر نہیں بھاگ سکا۔ اسی اثنا میں ایک 13-14 سالہ لڑکا رکا اور بچے سے یوں مخاطب ہوا، یوں جانتا ہو۔ میں نے لڑکے سے یہ پوچھا، یہ بچہ کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے 50-60 فٹ دور گلی کی طرف اشارہ کیا۔ بار بار اصرار پر لڑکے نے بچے کو میرے پیچھے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور خود آگے آگے چل پڑا۔ آگے کیا ہوا؟ تم کہتے ہو کہ تم جانتے ہو تو مان لو کہ اب میں اور کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم خاموش رہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں اس بچے کو کچھ پیسے دے کر دروازے پر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ہاں، میں بھاگ گیا تھا، اور بھاگتے بھاگتے اس بچے کے گھر سے 5 منٹ کی پیدل مسافت پہ وزیر کے بڑے سے محل کے بڑے سے دروازے پر تھوک گیا تھا، اور میں جب تک اس راستے سے گزرتا رہا اس کے دروازے پر تھوکتا رہا۔ تو اس لیے تمہارے اندر نفرت کا کاڑا ابلتا رہتا ہے۔ میری نفرت ہی میری محبت ہے۔ وہ کیسے؟ تم جانتے ہو تو یہ سوال کیوں؟ سمجھانے کے لیے، نفرت کی سمت درست کرنے کے لیے تو بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ کیا دکھاؤں؟ جو جی چاہے بتاؤ، جو جی چاہے دکھاؤ۔ اچھا، پھر میں تمہیں اپنی یاد کے پردے پر نقش کچھ ایسا دکھاتا ہوں کہ… اور میں نے اسے ایک 7 سالہ بچی دکھائی جس کی خالی آنکھوں میں وہ داستان بھری ہوئی تھی، جو سننا چاہو تو سنی نہ جائے، نہ سننا چاہو تو انسنی نہ ہو۔ اس کی انگلیاں ٹوٹی، کلائی کٹی، جبڑے تڑخے، ہونٹ پھٹے، ناک کی ہڈی پچکی، سینہ زخم، ٹانگیں مڑی توڑی، اور وہ گندے نالے میں بہہ رہی تھی۔ ساری دنیا بہہ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے ایک اور لاش بھی دکھائی جو دن بھر روڑی پر پڑی رہی، اور میں نے اسے بچی کا باپ بھی دکھایا جو اپنے پڑھنے میں اپنی گڑیا سمیٹے ہسپتال جا رہا تھا کہ شاید زندہ ہو، مگر وہ نہیں تھی۔ میں نے اسے معبد میں پنکھے سے جھولتا بچہ بھی دکھایا جس کے ماں باپ نے اپنے دوسرے بچوں کو بچانے کے لیے لوتبے کو معاف کر دیا تھا۔ میں نے اسے درسگاہ میں قربانی کے بکروں کی طرح قربان کیے گئے بچے بھی دکھائے جن کے جنازوں پر کھڑے ہو کر کچھ لوگ اپنے قد بڑھانے مصروف تھے، اور میں نے اس سے اور بھی بے شمار لاشیں دکھائیں، چھوٹی چھوٹی لاشیں، چھوٹے چھوٹے تابوت، اور میں نے اسے وہ آدمی بھی دکھائے جن کا انسانوں کی نسل سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ وہ انسانوں جیسے نظر آتے ہیں، اور میں نے اس سے پوچھا، یہ پاگل پن کس کی دین ہے؟ میری تو نہیں۔ تو کیا تم یہ سب ختم تو کر سکتے ہو؟ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، تو میں نے اسے اکسانے کے لیے ایک 2 سالہ بچہ دکھایا جو اپنے والد کے ساتھ بھرے بازار میں کھڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اور من پسند کھلونے ملنے کے خیال سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا، مگر ایک طرف سے وہ انسان آئے جن کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اسے گولیاں چلانے والوں کی منہ سے نکلتے نعرے سنوائے، اور میں نے اسے 3 گولیاں کھانے والے 2 سالہ بچے کے بازو پر بندھا امام ضامن بھی دکھایا۔ میں نے اسے 10 سالہ بچی سرے بازار سرتاپا برہنہ دکھائی جس نے مالک زادے کا فرمان نہیں مانا تھا، اور میں نے اسے ایک 8 سالہ بچہ بھی بل کھاتا پگڈنڈیوں پر گھسٹتا ہوا دکھایا جسے گدھے کے پیچھے باندھا گیا تھا، جس نے مکئی کا ایک بھٹا توڑنے کا گناہ کبیرہ کیا تھا اور عبرت ناک سزائے موت پائی۔ میں نے اسے اس بچے کی لاش بھی دکھائی جو ماں کے پیٹ میں تھا، اور اس کی ماں کو ناچنے پر گولی مار دی گئی تھی جو بچے کے دل کو جا لگی تھی۔ وہ بھاگ سڑی مرتے مرتے بھی باجا بجانے والی جیون ساتھی کی بچت کر گئی کہ اسے 2 قبروں کے پیسے نہیں دینے پڑے۔
میں نے اسے یہ بھی دکھایا کہ گائیکا کی لاش تھانے پڑی ہے مگر پرچہ نہیں کٹا، لاش ایس پی کے دروازے پر پڑی ہے مگر پرچہ نہیں کٹا، لاش پریس کلب پہنچی تو پرچہ کٹا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کوئی مسئلہ تب تک مسئلہ نہیں سمجھا جاتا جب تک میڈیا سے مسئلہ بنا نہ دے، اور جب میڈیا نے مسئلہ بنایا تو گولی چلانے والا پکڑا گیا، اور میں نے اس کی شکل پر صاف صاف لکھا دکھایا کہ وہ پہلے بھی انسانوں پر گولی چلا چکا ہے، اور میں نے اسے یہ بھی دکھایا کہ گولی چلوانے والا سور آرام سے قاضی کی منشی گیری کرتا رہا، اور میں نے یہ پیشن گوئی بھی کر دی کہ سلاخوں کے پیچھے نظر آنے والے مکروہ چہرے کسی بھی وقت سلاخوں کے سامنے فتح کا نشان بنائے مسکراتا دکھائی دے گا۔ اس نے میری پیشن گوئی پوری ہونے نہ ہونے کے متعلق کچھ نہ کہا، تو میں نے زہر خندق مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے وہ لوگ دکھائے جو کہہ رہے تھے کہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ دیکھ کر وہ ضرور بولے گا، جیسے مجھے یقین تھا کہ وہ نعرے سن کر بولے گا، مگر وہ خاموش رہا، ایک لفظ تک نہ بولا، بس میری طرف انگلی اٹھائی۔ افسوس میں اس کا اشارہ ٹھیک سمجھ نہ پایا، اور یوں میں اور بھی جھنجھلا گیا۔ ایک وقت آتا ہے جب کچھ بھی ٹھیک یاد نہیں رہتا، اگرچہ کچھ نہ کچھ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ مجھے ٹھیک یاد نہیں کہ میں اسے اور کیا کہتا رہا، مگر یہ ٹھیک یاد ہے کہ وہ خاموش رہا، اور پھر میں نے بھی چپ تان لی، اور یہ چپ اتنی گہری اور لمبی ہوئی کہ ہر سو چپ ہی چپ رہ گئی۔ اسی چپ میں گم ہو گیا، اور وہ سارے بچے بھی جو دیکھے اور دکھائے، مگر قہوہ خانے کی دہلیز پر ٹھنڈی ہوا کے سیراب پہ ایک اور گٹری بنا بچہ خواب دیکھ رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک دینے کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے تو ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے جی میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔